بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میں سے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 اقساط گزر چکی ہیں لیکن ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ لیکن ذوالقرنین اور ان کے سفر کو سمجھنے کے لیے یہ ساری گفتگو بہت ضروری تھی۔ آپ امیجن کریں کہ وہ کانسیپٹس کہ جو صدیوں سے لوگوں میں رائج ہیں، اگر میں ان پر بات کیے بغیر سیدھا ذوالقرنین کی اصل شناخت کے اوپر جمپ کر جاتا تو پتہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ویورز نے کنفیوز ہو جانا تھا کہ سر فلاں اسکالر تو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سائرس تھا، اب ہم آپ کی بات مانیں یا پھر ان کی بات مانیں۔ بعض اوقات کچھ ویورز یہ بات نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی 60 سیکنڈ کی ٹک ٹاک ویڈیو نہیں ہے کہ جس کے اندر میں ساری انفارمیشن جلدی 2x سپیڈ کے اوپر بول کر چلا جاؤں گا، بلکہ یہ ایک سیریز ہے اور کسی بھی سیریز میں نتائج پر پہنچنے سے پہلے ایک لاجیکل بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ موجودہ کانسیپٹس پر بات کی جاتی ہے، اگر انہیں سچ ثابت کرنا ہو تو ان کے حق میں ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر انہیں رد کرنا ہو تو ان کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں۔ جب تک آپ پہلے سے موجود کانسیپٹس کو کلیئر نہیں کر لیتے کہ وہ صحیح تھے یا غلط، تب تک آپ آگے بڑھ کر نئے کانسیپٹس پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے امید ہے کہ آئندہ آپ اس سیریز کو ایک سیریز کی طرح ہی دیکھیں گے، ورنہ اگر صرف ٹائم پاس کرنا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر اس وقت بے تحاشا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہیں آپ وقت گزاری یا ٹائم پاس کے لیے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان ویڈیوز کے پیچھے نہ تو کوئی ریسرچ ہوگی اور نہ ہی کسی دعوے کا کوئی ثبوت، بلکہ اگر ہوگا تو زیادہ سارا مرچ مسالہ، ایک سپائسی سا تھم نیل اور وہ تمام ہتھ کنڈے کہ جو صرف اور صرف آپ کا ویو لینے کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ سیریز کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک قسط وار سیریز میں نتائج پر پہنچنے کے لیے ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سچ کو فالو کرتے ہوئے ایک خوبصورت اور حتمی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ لہٰذا تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کریں، سیریز کو سیریز کی طرح دیکھیں، انشاءاللہ ہر چیز اپنے وقت پر ضرور ڈسکس ہوگی۔ اور اس چھوٹے سے پیغام کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت خضر علیہ السلام یمن کے ایک بادشاہ صعب ذوالمراسب کو لے کر دیار ظلمات پہنچے تھے۔ اب ایک طرف تو ہمیں وہب بن منبہ اور ابن ہشام کے اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یمنی بادشاہ یعنی صعب ذوالمراسب ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ دیار ظلمات تک گئے تھے، اور دوسری طرف ہمیں 13ویں صدی کے سر جان مینڈیول کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ دیار ظلمات ترکی اور جارجیا کی سرحدوں پر واقع ایک بہت گھنے جنگل کا علاقہ ہے جسے عرب لوگ دیار ظلمات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اندھیروں کی سرزمین، اور ایسا اس لیے کیونکہ اس جنگل کے کچھ حصے اس قدر گھنے ہیں کہ وہاں ہر وقت اندھیرا اندھیرا سا چھایا رہتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ صرف یہ جنگل ہی دیار ظلمات ہونے کے حوالے سے مشہور نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اور بھی ہے کہ جو دیار ظلمات ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، اور جہاں یہ بادشاہ صعب ذوالمراسب گئے تھے۔ دیار ظلمات کی یہ دوسری لوکیشن ہمیں 2 بڑے ناموں سے پتہ چلتی ہے۔ پہلا نام ابو حامد الغرناطی کا ہے کہ جو 12ویں صدی کے ایک مسلمان مسافر تھے۔ انہوں نے سن 1135 میں بلغیریا کا سفر کیا تھا، اور وہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ دیار ظلمات یوگرا نامی ایک جگہ سے زیادہ دور نہیں، یوگرا یعنی کہ روس کے اورل پہاڑوں کے قریب ایک جگہ۔ اور دوسرا نام ہے تاریخ کے شاید مشہور ترین مسافر ابن بطوطہ، اور انہوں نے بھی اسی علاقے کے متعلق لکھا ہے کہ یوگرا کا علاقہ ہی دیار ظلمات ہے، اور یہ کہ وہ بھی اس علاقے کا سفر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا۔
کیونکہ اس علاقے تک جانے کے لیے برف پر چلنے والی ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ کر 40 دن تک سفر کرنا ہوتا ہے کہ جسے کتے کھینچتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں ڈاگ سلیج۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو یوں لگنے لگے گا کہ ذوالقرنین کی وزٹ کی ہوئی جگہوں کا ذکر آپ کو دنیا میں ایک سے زیادہ جگہوں میں ملتا ہے۔ مثلاً دیار ظلمات کبھی ترکی اور جارجیا کے جنگلوں میں ان کے وزٹ کی داستان ملتی ہے، اور کبھی یوگرا کے برف پوش پہاڑوں میں۔ لیکن ذوالقرنین کی وزٹ کی ہوئی جگہوں کی داستان صرف ان جنگلوں اور ان پہاڑوں میں ہی نہیں ملتی۔ ذرا میرے ساتھ چلیں 14ویں صدی کے انڈونیشیا اور ملیشیا میں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں 14ویں صدی کے دوران ایک سلطنت آباد ہوا کرتی تھی جسے ملاکا سلطنت کہتے ہیں۔ دراصل اسی سلطنت کے نام پر آج اسٹریٹ آف ملاکا بھی ہے، یعنی 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ ملاکا میں 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران وہاں کی مقامی زبان ملائی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا سجارہ ملایو، یا پھر انگلش زبان میں ملائی اینلز، یعنی ملائی زبان میں لکھے گئے واقعات کی کتاب۔ یہ کتاب ملائی زبان کے بہترین کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ ملاکا سلطنت کے تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ کتاب اس قدر بہترین انداز میں لکھی گئی ہے کہ سن 2001 میں یونیسکو نے اس کتاب کو میموری آف دی ورلڈ پروگرام میں بھی شامل کیا تھا، یعنی کہ وہ کتاب کہ جس میں ہماری دنیا کی یادداشتیں درج ہیں۔ اور اصل دلچسپ بات شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ ہمارے پاس اس کتاب کا سب سے پرانا اور سب سے مستند ورژن مئی سن 1612 کا ہے، اور اس نسخے کا نام ہے ریفلز MS نمبر 18۔ اور اس نسخے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا اوریجنل نام تھا سلاطوس السلاطین، یعنی بادشاہوں کی داستانیں۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیے۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے، پھر اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بیانات اور ان کی تعریفیں آتی ہیں، اور پھر اس کے آگے وہ لوگ ملاکا کے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس بادشاہ نے ملاکا میں بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام تھا مہاراجہ ذوالقرنین۔ اور اس وقت انڈونیشیا میں جو مینانگ نسل کے مہاراجہ تھے یا آج بھی ہیں، وہ بقول اس کتاب کے ذوالقرنین ہی کی نسل میں سے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم کلو دے رہی ہے کہ ذوالقرنین کا سفر قدیم انڈونیشیا اور ملیشیا تک بھی ہوا تھا۔ لیکن مزے کی بات کہ یہ ذکر صرف ملاکا کے علاقے تک ہی نہیں رہتا۔ انڈیا کا مغربی ساحلی علاقہ مالابار کہلاتا ہے، اور بے پناہ بارشوں کی وجہ سے یہاں بہت ہی گھنے جنگلات اور بہت ہی خوبصورت گھاٹ ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبان مالاباری کہلاتی ہے، اور اس زبان میں بھی داستانوں کا ایک مجموعہ موجود ہے کہ جسے حکایات ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور یہ قدیم مجموعہ بھی ایک ایسے بادشاہ کی داستان سناتا ہے کہ جو ملاکا سے سفر کرنے کے بعد مالابار تک پہنچا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالقرنین کا ذکر کتنے دور دور کے ممالک اور کتنے قدیم قدیم ٹیکسٹس میں مل رہا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی کہ ابھی تک ہم یہی ایزیوم کرتے آئے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل ان کا نام تھا، لیکن یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ذوالقرنین لفظ کے کم سے کم 35 معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی 2 سینگوں والا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والے لوگ دراصل یہودی تھے، اور یہودیوں کے لیے علامات یعنی سمبولزم بہت معنی رکھتا ہے۔ میں آپ کو بائبل میں سے ایک بہت دلچسپ بات پڑھ کر سناتا ہوں۔ بک آف ڈینیل کے چیپٹر 8 میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک خواب، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایلام یعنی آج کے ایران میں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ اس دریا کنارے میرے علاوہ ایک نر بھیڑ بھی کھڑی ہے کہ جس کے 2 سینگ تھے، دونوں ہی سینگ بہت لمبے اور بہت ہی مضبوط۔
اچانک اس بھیڑ نے پوری قوت کے ساتھ پہلے مغرب کی طرف حملہ کیا، پھر شمال کی طرف اور پھر جنوب کی طرف۔ اس کی ٹکروں کی قوت اس قدر تھی کہ کوئی جانور بھی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اس کی طاقت سے بچ پا رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے مغرب سے ایک بکرا آیا اور پوری قوت سے بھیڑ کے ساتھ اپنے سینگ لڑا بیٹھا۔ اور اس خواب کے بعد پھر دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے اس خواب کی تعبیر دی کہ جو نر بھیڑ تم نے دیکھی وہ فارس اور مدین کے بادشاہ تھے کہ جو اپنی طاقت سے ہر طرف تباہی لائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے اس خواب سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ سینگ بذات خود اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، یہ ایک علامت بھی ہے، طاقت کی علامت۔ ہزاروں سال سے جانور اپنے ڈیفنس یا پھر لڑائیوں کے لیے سینگوں کا استعمال کرتے چلے آئے ہیں، اپنا رٹنگ بیہیویئر دکھانے کے لیے، دوسرے جانوروں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی وائرالٹی دکھانے کے لیے، جیسا کہ ویلڈا بیسٹ نامی ایک جانور کہ جو دوسرے جانوروں پر روب قائم کرنے کے لیے اپنے سینگوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے درخت اکھیڑ دیتا ہے۔ ذوالقرنین کے متعلق سوال یہودیوں نے پوچھا تھا، اور یہودیوں کے ہاں سینگ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایز اے سمبل۔ ان کے ہاں سینگ ایک آلے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جسے وہ شوفار کہتے ہیں، اور اس شوفار میں پھونک مار کر وہ ایک طرح کی آواز بھی نکالتے ہیں، اور یہ آواز بھی ایک علامت ہوتی ہے، سوئے ہوئے یہودیوں کو جگانے کی ایک علامت، انہیں اکٹھا کرنے کی علامت۔ آج اس وقت یروشلم کی ایک بہت پرانی عبادت گاہ ربان یوحنان بن زکی سینیگوگ میں ایک سینگ رکھا ہوا ہے، جس کے متعلق یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو وہ اسی سینگ میں پھونک مار کر یہودیوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہودیت میں سینگوں والے کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک نجات دہندہ۔ اس سوال کے پیچھے مقصد ایک مسیحا کے بارے میں جاننا تھا، وہ مسیحا کہ جو لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے، وہ مسیحا جو ایک دیوار بنا کر لوگوں کو یاجوج اور ماجوج سے بچاتا ہے۔ اور وہ مسیحا کون تھا؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے بادشاہ صرف 4 گزرے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 بادشاہ کافر تھے، یعنی نمرود اور بخت نصر، اور 2 بادشاہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ پھر ذوالقرنین کے متعلق مزید ایک انفارمیشن ملتی ہے تفسیر ابن کثیر اور الازرقی کی کتاب تاریخ مکہ سے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو وہاں ذوالقرنین آئے اور پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہا ہوں۔ اور یہ بات سن کر ذوالقرنین خوش ہوئے کہ ان کی ملاقات ایک مواحد اور ایک نبی سے ہو رہی ہے۔ اور اس کتاب کے مطابق ذوالقرنین نے پھر بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے 4,2500 سال پہلے گزرا ہے۔ پھر ذوالقرنین کے حوالے سے ایک اور انفارمیشن المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ یہ انفارمیشن دراصل ایک واقعہ ہے، اور امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب دمشق کے ایک رومن بادشاہ نے 2 صحابہ کو تمام انبیاء کی ریشمی کپڑوں پر بنی تصاویر دکھائی تھیں، وہ دونوں صحابی بہت حیران ہوئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا تھا۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، کیونکہ پھر آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ ہمیں تاریخی باتیں نہ بتائیں، بس سیدھا یاجوج ماجوج پر آئیں۔ بہرحال یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مستند واقعہ ہے، اور اس کے مطابق جب ان صحابہ نے رومن بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ تصاویر کہاں سے آئیں، تو اس نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تب
آدم علیہ السلام پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں کہ جو آدم کے اس خزانے میں محفوظ تھیں جو سورج غروب ہونے کی جگہ پر تھا، اور وہاں سے یہ تصویریں پھر ذوالقرنین نے لے لیں اور پھر ان تصویروں کو حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دیا، جہاں سے وہ پھر بالآخر دمشق کے اس بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب صحابیوں نے اس واقعے کی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی تھی تو وہ بھی رو پڑے تھے اور انہوں نے اس واقعے کی تائید کی تھی۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں روایات کے مطابق ذوالقرنین کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام دونوں سے ہوئی ہے، حالانکہ دونوں انبیاء کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ تو کیا ذوالقرنین دنیا کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف زمانوں میں بھی سفر کر رہے تھے؟ یاد رکھیے گا کہ ذوالقرنین کا ایک مطلب 2 زمانوں والا بھی ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں آپ کو ایک صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بہت اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور اس کا ریفرنس نمبر ہے 12755۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے، تم کوشش کر کے خراسان والے لشکر میں شامل ہونا اور مرو شہر میں قیام کرنا، کیونکہ مرو کو ذوالقرنین نے بسایا تھا اور اس نے اس کی برکت کے لیے دعا کی تھی۔ یہ بات بہت بہت اہم ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے مرو شہر کا نام سن رکھا ہوگا، کیونکہ پچھلے 200 سال سے سوائے کھنڈرات کے وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آج یونیسکو والوں نے ان روئنز کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی لسٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ لیکن یہ جگہ ہمیشہ سے کھنڈرات نہیں تھی۔ مرو کسی زمانے میں ترکمانستان کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، بلکہ صرف ترکمانستان کا ہی نہیں بلکہ اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ اسے کھنڈر تو 12ویں صدی میں گزرے منگولز نے بنایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے مرو مسلم دنیا کا ایک چمکتا دمکتا شہر ہوا کرتا تھا۔ حدیث نبوی کی وجہ سے کئی مسلمان خلفاء نے مرو کو اپنا دارالخلافہ بنایا، بلکہ سلجوق حکمرانوں نے تو آخر تک مرو ہی کو مسلم امپائر کا دارالحکومت بنائے رکھا تھا۔ پھر 9ویں صدی کے خلیفہ مامون الرشید بھی مرو ہی میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ 8ویں شیعہ امام رضا بھی بغداد سے مرو ہی میں شفٹ ہو گئے تھے اور پھر کئی سال تک وہاں رہے تھے۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ 11ویں اور 12ویں صدی کا مرو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہمیں اس طرح پتہ چلتی ہے کہ 12ویں صدی کے ایک عرب جیوگرافر یاقوت الحماوی لکھتے ہیں کہ مرو کا آرکیٹیکچر اس قدر شاندار اور خوبصورت اور عظیم ہے کہ شہر سے ایک دن کے فاصلے پر ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ مزید بتاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی 10 لائبریریز مرو ہی میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مرو اسلامی دنیا کی سائنس اور کلچر کا سینٹر ہوا کرتا تھا، اور پوری دنیا کے جانے مانے شاعر، موسیقار، فزیشنز، میتھمیٹیشنز اور ایسٹرونومرز مرو شہر ہی میں رہا کرتے تھے۔ یعنی آج کی زبان میں دنیا کی ٹاپ کی علمی کانفرنسز مرو ہی میں ہوا کرتی تھیں۔ پرشین مسافر اور جیوگرافر الاستخاری نے مرو کے متعلق ایک مرتبہ لکھا تھا کہ مسلم امپائر کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ مرو شہر ہی میں ملتا ہے۔ اب حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا، اس لیے میں نے مرو کے متعلق بہت گہرائی میں جا کر ریسرچ کی، اور مجھے پتہ چلا کہ مرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پرشین امپائر کے ایک شہر کے طور پر فتح ہوا تھا، اور اس وقت وہاں ایرانی رہا کرتے تھے۔ لیکن ایرانیوں سے بھی پہلے وہاں یونانی رہا کرتے تھے، مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ شہر یونانیوں سے بھی زیادہ پرانا ہے، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کیا تو ایک تو یہاں بدھ مت کے کئی مندر ملے تھے، اور دوسرا یہ
کہ دنیا کے سب سے پرانے مذہب زرتشت نے بھی اس شہر کو ایک مقدس شہر کا درجہ دے رکھا تھا، اور اس کا نام تھا مورو۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورو ان 16 پرفیکٹ شہروں میں سے ایک ہے جنہیں آسمان سے آنے والے ایک شخص نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ زرتشت ہمارے لیے صرف ایک تاریخی ریفرنس ہے، لیکن یقین ہم حدیث بری کر رہے ہیں کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس بات کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مرو کی شروعات تک پہنچ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ذوالقرنین کس دور میں آئے تھے۔ اور یہ جاننے کے لیے میں نے اپنے ریسرچ ورک کو بہت زیادہ ایگریسو کر لیا، یہاں تک کہ مجھے مرو کے شروعاتی دنوں کی تاریخ مل ہی گئی۔ سن 1992 سے لے کر 2010 تک یونیورسٹی کالج آف لنڈن کی طرف سے ترکمانستان اور انگلینڈ کے آرکیالوجسٹس کی ایک ٹیم نے مرو کے کھنڈرات میں ایک ریسرچ ایکسپیڈیشن کیا تھا۔ انہوں نے یہ پتہ چلا کہ مرو کی بنیاد آج سے 4500 سال پہلے رکھی گئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اب اس روایت کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ذوالقرنین کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے حوالے سے۔ ذرا غور کریں کہ کیا ذوالقرنین نے سمپلی ایک کے اوپر ایک لوہے کے ٹکڑے رکھ کر ایک طرح کی بلاکیج بنا دی تھی؟ نہیں، بلکہ ذوالقرنین نے پہلے آئرن شیٹس منگوائیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک کیا، پھر انہیں ہوا دلوا کر گرم کیا، یہاں تک کہ آئرن شیٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں، فیوزڈ ہو گئیں، اور پھر ذوالقرنین نے ان شیٹس کے اوپر سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پر گرم تانبے کا استعمال کیا، جو کہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے، زلزلے کی صورت میں دیوار نے کریش نہیں ہونا تھا۔ اس کے علاوہ تانبے کی کوٹنگ نے اپنے نیچے موجود لوہے کو موسم سے خراب ہونے سے بھی بچا لینا تھا۔ اس سارے پروسیجر سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن بنایا تھا۔ وہ نہ صرف تانبے کا استعمال جانتے تھے بلکہ لوہے کا استعمال بھی جانتے تھے۔ اور یہاں ہمارے لیے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر ذوالقرنین 4500 سال پہلے آئے تو اس دنیا میں آئرن ایج یا پھر لوہے کا استعمال تو صرف 3000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین اس ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنیک سے بھی واقف تھے کہ جو ابھی اس دنیا میں شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ذوالقرنین 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اپیئر ہو رہے ہیں، اور وہ لوہے کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس دنیا میں ابھی لوہے کا استعمال شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بادلوں پر سفر کر رہے ہیں، اور کبھی وہ کعب بن احبار کے مطابق ستاروں تک پہنچ رکھتے ہیں۔ پھر ان کا نام عرب بادشاہوں سے لے کر انڈیا، ملیشیا اور ملاکا کی قدیم سلطنتوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ کہ جو پوری دنیا میں اپیئر ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ایڈوانسڈ نالج رکھتا ہے، جن کا نام تابعی کے مطابق تاریخ کے 4 بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان میں سے 3 بادشاہوں کی سلطنتوں کا تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں تھیں، لیکن ذوالقرنین جیسے ایک اتنے بڑے اور اتنے ایڈوانسڈ بادشاہ کی سلطنت دنیا کی کسی تاریخ میں اس کا ٹریس تک نہیں ملتا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ مرو کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا؟ آپ کو وہ قدیم پرشین ریفرنس بھی یاد ہے کہ مورو یعنی مرو کو ایک ایسے شخص نے آباد کیا تھا کہ جو آسمان سے آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ قدیم یورپ کے کیلٹک لوگ وہ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے اپنے متعلق جو بھی انفارمیشن چھوڑی ہے وہ پتھروں میں تصویریں بنانے کی صورت میں چھوڑی ہے۔ انہی کا بنایا ہوا ایک پتھر اس وقت پیرس کے ایک میوزیم میں موجود ہے، جس کا نام ہے دا پلر آف بوٹ مین۔
جس میں انہوں نے ایک ایسے دیوتا کے متعلق لکھا ہے یا تصویریں بنائی ہیں کہ جو آسمان سے آیا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ تھے، اور انہوں نے اس دیوتا کا نام کرنونوس رکھا تھا، جس کا مطلب ہی 2 سینگوں والا ہوتا ہے۔ کرنونوس، ذوالقرنین۔ انگلینڈ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رومنز رہا کرتے تھے، وہاں ایک بادشاہ ہیڈرین نے 73 میل لمبی ایک دیوار بنائی تھی کہ جو آج بھی موجود ہے اور جسے ہیڈرینز وال کہتے ہیں۔ رومن ایمپائر کی ایک بہت قدیم کتاب ہسٹوریا آگسٹا میں یہ بات لکھی ہے کہ ہیڈرین نے یہ دیوار دراصل 2 سینگوں والے ایک شخص سے متاثر ہو کر بنوائی تھی کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ اسی کی داستان سے متاثر ہو کر ہیڈرین نے یہ دیوار بنوائی تاکہ رومن شہروں کو شمال کے جنگلی قبائل سے محفوظ رکھ سکیں۔ پاکستان کے مونجو داڑو سے بھی ایک مہر ملی تھی جسے پشوپتی سیل کہتے ہیں، جس پر ایک طاقتور بیل ایک ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کہ جس کے سر پر سینگ تھے، اور مونجو داڑو کے باقی ریلکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مونجو داڑو والے اس شخص کو ایک دیوتا مانتے تھے کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ دنیا بھر کے کلچرز میں آپ کو ایک ایسے شخص کے ٹریسز ملیں گے کہ جس کے سر پر سینگ بنے ہوئے تھے اور کہ جو آسمان سے آئے ہوئے ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی لیے تو جب لیبیا کے پجاریوں نے الیگزینڈر کو سینگوں والا وہ تاج پہنایا جس کے متعلق میں نے دوسری قسط میں بتایا تھا، تو وہ سکندر کو اسی مسیحا کا ایک روپ دینے کی کوشش کر رہے تھے جسے وہ اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، اور جس کا نام انہوں نے آمون رکھا تھا، یعنی 2 سینگوں والا، وہ مسیحا کہ جو سورج کی طرف سے آیا تھا اور جو غریبوں کا دوست اور نجات دہندہ تھا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ قدیم مصر کی لکھائی جسے ہائیروگلیفکس کہتے ہیں، ہم نے انہیں صرف اور صرف 200 سال پہلے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اب وہ ہائیروگلیفکس کہ جو قدیم مصر کے اہراموں اور مندروں کی دیواروں پر آمون کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، جب انہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو آمون کو لارڈ آف کریشن کہہ کر ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لارڈ آف کریشن یعنی بنانے والے خدا کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ شاید قدیم مصری آمون کو تخلیق کا دیوتا سمجھتے ہوں گے، یعنی وہ کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا، سورج، چاند، زمین وغیرہ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹرانسلیشن ایرر ہے۔ آمون کے متعلق ہائیروگلیفکس کی صحیح ٹرانسلیشن لارڈ آف کریشن نہیں بلکہ لارڈ آف کنسٹرکشن بنتی ہے، حالانکہ اس کا مطلب بھی بنانے والا دیوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس ٹرانسلیشن کے ساتھ مطلب مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ تعمیر کرنے والا۔ قدیم مصریوں کا 2 سینگوں والا وہ شخص کہ جو آسمان سے آیا تھا، جو تعمیرات کے فن سے واقف تھا، جس نے مصریوں کو تعمیرات کرنا سکھایا، جو تعمیرات کی اتنی ایڈوانسڈ سٹیج سے واقف تھا کہ مصری اسے ایک دیوتا کا درجہ دینے لگ گئے، اور اس کا نام آمون یعنی 2 سینگوں والا رکھ دیا۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنے ہائیروگلیفکس میں پہلے آمون کے جسم کا رنگ نیلا پینٹ کیا ہوا ہے کہ جو آسمان یا ہوا کی علامت ہے کہ آمون یا وہ آسمان سے آیا تھا، ایک ایسا شخص کہ جو تعمیرات کے فن سے واقف تھا اور جس سے مصریوں نے تعمیرات کرنا سیکھ لی تھی۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قدیم مصری کنسٹرکشن کے فن میں کتنا آگے چلے گئے تھے۔ اہرام مصر کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، اور میرا ذاتی طور پر یقین ہے کہ اہرام مصر تعمیر کرنے کی ٹیکنیک بھی انہوں نے آسمان سے آنے والے اس شخص سے ہی سیکھی تھی جسے ہم ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی 2 سینگوں والا۔ اور قدیم مصری بھی اسے 2 سینگوں والا ہی کہتے تھے، یعنی آمون، وہ کہ جو تعمیر کرنے کے فن سے واقف تھا، جس نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی دیوار تعمیر کی تھی،
اور پھر کہ جو ایک مسیحا کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل 450 سال تک فرعونوں کے زیر حکم مصر میں رہے تھے، اس لیے مدینہ کے یہودی بہت اچھے سے 2 سینگوں والے ایک ایسے مسیحا کے کانسیپٹ سے واقف تھے کہ جو آسمان سے آیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے یہ سوال دیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ جو آسمان سے آیا تھا۔ وہ لوگ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ لیول پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہودیوں کو ان کا جواب دے دیا بلکہ آسمان سے آئے ذوالقرنین کے 3 سفر بھی بتا دیے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو جان لو کہ وہ ان جگہوں پر بھی گیا تھا، اور جنہیں سن کر یقیناً یہودی خاموش ہو گئے تھے کہ یہ تو ہمارے سوال سے بھی کہیں زیادہ کا جواب مل گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ذوالقرنین جو 2 مختلف زمانوں میں ہماری دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے مختلف حصوں میں آئے ہیں، اور جو تعمیرات کے فن اور اس کے رازوں سے واقف تھے، جن سے قدیم مصریوں نے بھی تعمیرات کے گر سیکھ لیے تھے، اور اسی لیے تو وہ لوگ تعمیرات میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے اہرام مصر تعمیر کر لیے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اہرام یعنی پیرامڈز آپ کو صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آئیں گے، کیونکہ ذوالقرنین صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سفر کر کے گئے ہیں۔ میکسیکو کے اہرام، کمبوڈیا کے اہرام، مصر کے اہرام، چائنا کے اہرام، سوڈان کے اہرام، انڈونیشیا کے اہرام، گواٹے مالا کے اہرام، پوری دنیا میں آپ کو اہرام نظر آتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین پوری دنیا میں سفر کر کے واپس گئے ہیں۔ لارڈ آف کنسٹرکشن کہ جو انتہائی ایڈوانس سٹیج کی تعمیرات سے واقف تھے، وہ لوہے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک سے بھی واقف تھے، حالانکہ جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ابھی آئرن ایج بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں سے میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں آسمان سے آئے ان بادشاہ ذوالقرنین کے 3 سفروں کا، کہ جہاں وہ ہم سے پہلے مختلف دنیاؤں میں گئے تھے، اور وہاں انہوں نے حیران کر دینے والی باتیں دیکھی تھیں، اور ان دنیاؤں میں انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا۔ اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز ہوگا سیریز کی انشاءاللہ اگلی قسط سے۔ اللہ حافظ۔